ملت اسلامیہ، بس میں عرض کرنا چاہوں گا یہ تو خاص مکہ کی بات تھی۔ میرے پیارے دوستوں، مکہ سے باہر ہم جب مصر کو دیکھتے ہیں تو مصر میں تو اس وقت تک بیٹیوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا جب حضرت فاروق اعظم کی حکومت قائم ہو چکی تھی، حضرت عمر خلیفہ بن چکے تھے، امیر المومنین بن چکے تھے، مصر فتح ہو چکا تھا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کا گورنر بنا کر کے بھیجتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مصر کا گورنر میں تمہیں بنا رہا ہوں، جاؤ مصر میں اسلام کی اشاعت کرو۔ مصر فتح ہو چکا ہے، اسلام کا پیغام مصریوں تک پہنچاؤ، اسلام کا پیغام مصر کی گلیوں میں پہنچاؤ، اسلام کا پیغام ایک ایک مصریوں تک پہنچاؤ۔ عمر ابن عاص، خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے اب جب اسلام مصر پہنچ چکا ہے اور تم بھی مصر پہنچ جاؤ تو تمہاری موجودگی میں مصر میں جو ہے کہیں ایک ذرہ بھر کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے پائے۔ حضرت عمر نے یہ تاکید کر دی۔ اب جناب حضرت عمر ابن عاص پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک جلوس نکالا گیا ہے، جلوس کے بیچ میں ایک سجا ہوا ڈولا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص چونک گئے، اور وہ بھی رات کی تاریکی میں، یہ کیسا جلوس ہے، کیوں نکالا گیا ہے، یہ ڈولی کس کی سجائی گئی ہے، اس میں کس کو لے جایا جا رہا ہے؟ آپ جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ میرے پیارے دوستو اسلام اور اسلام کے سپاہی، اسلام کیا دستور لے کر کے آیا، اسلام کیا دستور دیتا ہے؟ اسلام دنیا میں انسانیت پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام دنیا میں مظلوموں کو ظلم سے نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے، اسلام کے ماننے والوں پر الزام لگایا جاتا ہے، لیکن الزام غلط ہے، الزام غلط ہے۔ اسلام کائنات میں لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام کائنات میں کردار اور اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے۔ آج تو ہمارے اندر اخلاق بھی نہیں ہے نا، مولوی مولوی سے ٹکرا رہا ہے، جاہل جاہل سے ٹکرا رہا ہے، عوام عوام سے ٹکرا رہی ہے، مرد مرد سے ٹکرا رہا ہے، عورت عورت سے ٹکرا رہی ہے، جانور سے بدتر آج کا انسان ہو گیا ہے، بد اخلاقی کا یہ عالم ہے۔ میرے پیارے دوستو، عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال حضرت عمر ابن عاص جا کر کے جلوس کے سامنے کھڑے ہو گئے، روکو جلوس، یہ رات کی تاریکی میں کس کا جلوس لے جایا جا رہا ہے؟ چند معمر حضرات آگے بڑھے اور کہا، گورنر مصر، آپ کو معلوم ہے یہ دریائے نیل جو بغل سے بہہ رہا ہے نا، یہ دریائے نیل سال میں ایک مرتبہ خشک ہو جاتا ہے، دریائے نیل کا دیوتا اپنی زلفوں کو سمیٹ لیتا ہے، ہمارے باغ سوکھنے لگتے ہیں، ہماری کھیتیوں کو پانی نہیں ملتا ہے، ہماری کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، ہم اپنے باغوں کو پانی دینے کے لیے، کھیتیوں کو سینچنے کے لیے جب نیل کا دیوتا اپنی زلفوں کو کھینچ لیتا ہے تو ہم اپنی قوم کی ایک چنندہ بچی، ایک دوشیزہ جو سارے مصر میں سب سے خوبصورت ہو، دریائے نیل کے کنارے اس بچی کو لے جا کر کے دریائے نیل کے بھیٹ چڑھاتے ہیں۔ جب اس بچی کے خون کے قطرے دریائے نیل میں ٹپکتا ہے تو دریائے نیل کا دیوتا اپنے زلفوں کو کھول دیتا ہے، ہماری کھیتیاں اور باغات سیراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عاص کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا نا، ان لوگوں کا نقصان ہوگا، ان کے باغ سوکھ جائیں گے، انہیں کرنے دو جو کر رہے ہیں، لیکن نہیں، آپ حضرت عمر ابن عاص کے جملے سنیں، اے لوگوں،
واپس چلے جاؤ. اب مصر میں اسلام آ چکا ہے اور اسلام دنیا میں کسی معصومہ کا خون بہانے کے لیے نہیں، معصومات کے خون بہتے ہوئے خون کو دنیا میں اسلام روکنے کے لیے آیا. واپس چلے جاؤ. اب تمہاری نہیں چلے گی، اب اسلام کی چلے گی. اب تمہارے امیروں کی نہیں چلے گی، اب اسلام کے اس سپاہی کی یہاں چلے گی. لوگ واپس جاؤ. ایک مرد مومن کے چیلنج پر پورا جلوس واپس ہو گئے. لیکن وہیں کھڑے کھڑے حضرت عمر ابن عاص سوچتے ہیں کہ یہ لوگ واپس تو چلے گئے، لیکن دن کا اجالا گزر جائے گا، رات کی تاریکی آئے گی، تو یہ لوگ چپکے سے پانی کے لیے، کھیت کی سیرابی کے لیے، باغات کے سیرابی کے لیے چھپ کر کے اپنی بیٹی کا بھیٹ دریائے نیل پر چڑھا دیں گے. اور پھر کہتے ہیں ہماری ابن عاص یہ تو ایک انسان ہے، یہ تو انسانی خون ہے. ہماری ابن عاص اگر مصر میں یا دریائے نیل کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا تو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس کتے کے بارے میں پوچھے. کہاں ہے وہ حکمراں؟ کہاں ہے لوگوں پر حکومت کرنے والے؟ میرے پیارے دوستو، کہتے کتا بھی مر گیا تو اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے. یہ تو انسان ہے، یہ تو خون انسان کی تذلیل ہے، یہ تو خون انسانیت کی بے عزتی ہے. اس کے بارے میں تو بہت سخت تم سے پرسش ہوگی. اگر بیٹی کا ایک قطرہ خون بھی گر گیا تو. میرے پیارے دوستو، اب سنو کیا کیا حضرت عمر ابن عاص. واپس آئے اور فوراً ایک رکا لکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، اور ایک تیز روح قاصد کو بلایا، تیز روح سواری اس کے حوالے کیا. کہا بہت جلد مدینہ پہنچو، میرا یہ خط امیر المومنین تک پہنچاؤ، ورنہ یہ مصر والے بیٹی کو ذبح کرنے سے باز نہیں آئیں گے. یہ چھپ کر کے بیٹی کا خون کر دیں گے، بیٹی کا بھیٹ دریائے نیل پر چڑھا دیں گے. جلدی جاؤ، جواب لے کر کے آؤ. قاصد خط لیا، سواری پر سوار ہوا، اس کی سواری ہوا سے باتیں کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے. سیدھے حضرت عمر کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں پہنچے اور خط دے دیا. خط پڑھا، پڑھتے 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 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انجینئر نہیں بلایا. یہ نہیں کہا جاؤ امریکہ سے ٹوپ بل کی پانی نکالنے والی مشین لانا ہے. یہ نہیں کہا کہ دریائے نیل میں بورنگ کرنی ہے، انتظام کرو. سنو، مرد مومن کی شان دیکھو. حضرت عمر نے وہی جواب لکھا، اور حضرت عمر ابن عاص نے تو خط حضرت عمر کے نام لکھا تھا. سبحان اللہ، حضرت عمر نے عمر ابن عاص کے نام خط نہیں لکھا. اس بندے خدا نے، نبی کے غلام نے، شان دیکھو، خط لکھتا ہے تو دریائے نیل کے نام لکھتا ہے. میرے پیارے دوستو، ہم اور آپ، کوئی آج کا پیر فقیر ہو، ہے کسی کے اندر اتنی اللہ کی جانب سے دی ہوئی طاقت یا پاور ہے کہ کہیں روڈ کٹ گئی ہے تو روڈ کے نام خط لکھ دے کہ تو جڑ دا. یہ شان ہے تو محمد رسول اللہ کے غلاموں کی شان ہے، جو سچے غلام. لکھا دریائے نیل کے نام. قاصد سے کہا جاؤ عمر ابن عاص کو یہ خط دینا، ان سے کہنا کہ میرا خط یہ لے جا کر کے دریائے نیل کی ریت میں دبا دے، اور کہنا وہ دبانے کے بعد جیسے ہی نکلیں گے دریائے نیل کی موجیں ساحل پر کھڑے ہوئے لوگوں کے استقبال کرنے کے لیے آ جائے. اور وہی ہوا. قاصد پلٹ کر آیا، حضرت عمر ابن عاص کو وہ خط دیا. آپ لے کر کے دریائے نیل میں گئے اور ریت کے اندر رکھا. دریائے نیل میں خط میں کیا لکھا تھا یہ بھی سن لو. لکھا تھا دریائے نیل
خط میں جو عمر فاروق نے لکھا تو وہی عقیدہ ہمارا آپ کا بھی ہونا چاہیے، اللہ پر وہی بھروسہ ہمارا آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل ہمارا بھروسہ اللہ پر کم ہے، پردھان پر زیادہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمارا بھروسہ اللہ پر کم ہے، سیکرٹری پر زیادہ ہے۔ وہ سیکرٹری جو گورنمنٹ کے یوجنا سے 20,000 خود لے لے، اتنا ہمیں دے کہ بغیر گھر سے لگائے ہماری ایک دندلی نہ بڑھ سکے۔ ہم ایسے انسان پر بھروسہ نہیں، کسی پر بھروسہ نہیں۔ ہمارا بھروسہ ہو تو ہمارے خدا پر ہمارا بھروسہ ہو۔ وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی ہمیں سب کچھ دینے والا ہے۔ ہماری طرح بشر کی کیا اوقات کہ کوئی ہمیں کھلائے، کوئی ہمیں پلائے۔ ہمارا رب ہمیں کھلاتا ہے، ہمارا رب ہمیں پلاتا ہے، ہمارا رب ہمیں دیتا ہے۔ دریائے نیل میں جو رکا حضرت عمر ابن عاص نے کھولا دبانے کے لیے تو لکھا تھا دریائے نیل سن، اگر تو اپنی مرضی سے سوکھتا تھا اور اپنی مرضی سے جاری ہوتا تھا تو عمر کو اور عمر کی رعایا کو تیری ضرورت نہیں ہے۔ عمر اور عمر کی رعایا کو تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ سن، اگر تم میرے رب کے نام سے سوکھتا تھا اور میرے رب کے نام سے جاری ہوتا تھا تو اسی اللہ کا بندہ عمر اللہ کی جانب سے تجھے حکم دے رہا ہے کہ اسی اللہ کے نام سے جاری ہو جا۔ سبحان اللہ، عقیدہ بھی حضرت عمر نے دے دیا۔ حضرت عمر بن عاص نے دبا کر کے ابھی ساحل پر نہیں پہنچے تھے کہ دریائے نیل موجیں مارتا ہوا جو ہے جاری ہو گیا، اور ہمیشہ 30 فٹ نیچے پانی رہتا تھا۔ خط پڑنے کے بعد 30 فٹ اوپر پانی بہنے لگا، اور مورخین جانے والے لکھتے ہیں، میں نے پڑھا ہے کہ رکا ڈالنے کے بعد جتنی بلندی پر دریائے نیل کا پانی آیا تھا آج بھی وہی دریائے نیل کا پانی بنتا ہوا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ تھا، یہ اللہ پر بھروسہ تھا۔ میرے پیارے دوستو، لوگ کھڑے تھے تماشا دیکھنے کے لیے کہ ہم خون بہاتے تھے تو وہ جاری ہوتا تھا، یہ کاغذ لے کر کے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے دریائے نیل جاری ہوگا۔ اور جب حضرت عمر بن عاص نکلے باہر تو سب منہ تکتے رہ گئے اور سب ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہاں سچ ہے، رب کائنات کا نبی بھی بڑھا، نبی کائنات کا خلیفہ بھی بڑھا، نبی جو نیل لے کر کے آئے وہ بھی بڑھا۔ عمر ابن عاص تم بھی حق پر ہو۔ ہم کلمہ طیبہ سب پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس میرے پیارے دوستو، وہ بچیاں جو مکہ میں زندہ دفن کی گئی ہوں وہ ہو، یا عرب کے کسی خطے میں دفن کی گئی ہو وہ ہو، یا جو ہے دریائے نیل کے کنارے دفن کی گئی ہو وہ بچیاں ہو، یا میرے پیارے دوستو یورپ میں ایک دوسرے کے واقفن کھیلنے میں ایک دوسرے کے منہ کو توڑا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، تماشائی ہنستے تھے۔ بہرحال وہ ان بچیوں کو جب بھی جو ہے زمین میں دبایا گیا یا دریائے نیل کے کنارے جو ہے انہیں ذبح کیا گیا تو ان بچیوں کے خون کے قطرات فضا میں بلند ہوئے ہوں گے، اور فضا میں بلند ہونے کے بعد ہر خون کا قطرہ یہ پکار رہا ہوگا، اے اللہ تبارک و تعالی، وہ تیرا پیارا رسول کب آئے گا، تیرا محبوب کب آئے گا، تیرا حبیب کب آئے گا، محمد عربی کب آئیں گے، رحمت للعالمین کب آئیں گے، علی سے بے کسا کب آئیں گے، چارہ ساز دردمندہ کب آئیں گے،
وہ منصف کب آئے گا، وہ انصاف پرور کب آئے گا جس کے آمد کے بعد ہم مظلوموں کو ظلم سے نجات ملے گی۔ میرے پیارے دوستو، میرے آپ کے آقا انہی مظلوموں کو نجات دلانے کے لیے دنیا میں نجات دہندہ بن کر کے تشریف لائے ہیں، اور جب نبی آئے تو اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اقوام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔